بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کے جو ورثاء ہیں ان ورثاء میں دادا بھی موجود ہے، یعنی آدمی جو فوت ہوا ہے اس کا باپ موجود نہیں، اس کا دادا موجود ہے، اسی طرح سے اس کے بھائی بھی موجود ہے۔ تو چونکہ ان کا جو واسطہ ہے، یہ جو ورثاء ہیں دادا اور یہ جو میت کے بھائی ہیں، ان کا جو قرابت کا رشتہ ہے وہ بالکل ایک برابر ہے میت کے ساتھ، تو ان دونوں میں سے کون وارث بنے گا؟ کیا ایک دوسرے کو محجوب کر دے گا یا کہ دونوں ہی وارث بنیں گے؟ علم وراثت میں یہ بڑا ہی ایک اہم مسئلہ ہے جس کو جد مع الاخوہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دادا اور بھائی جو میت کے بھائی ہیں اور جو میت کا دادا ہے وہ اگر ایک ساتھ وارث بن رہے ہوں تو ان میں سے وراثت کس کو دی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں چونکہ واضح طور پہ نص موجود نہیں ہے اور جو قیاس ہے اس میں بھی تعارض پایا جاتا ہے، اس لیے صحابہ میں بھی اس کا اختلاف رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بنیادی طور پہ دو مذہب پائے جاتے ہیں۔ دوبارہ سے پھر سمجھ لیں کہ میت کے جو حقیقی بھائی ہیں یا علاتی جو اس کے باپ شریک بھائی ہیں وہ بھی وارث بن رہے ہوں اور دادا بھی میت کا موجود ہو، تو ان دونوں میں سے کون وارث بنے گا؟ تو پہلا جو مذہب ہے، پہلا جو فریق ہے، ان کے مطابق جن میں حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت امام شافعی، امام مالک، یہ فقہا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دونوں ہی وارث بنیں گے، لیکن پھر ان میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کو وراثت میں کس طرح سے حصہ ملے گا۔ وارث دونوں ہی بنیں گے، کوئی ایک دوسرے کو محروم نہیں کرے گا، محجوب نہیں کرے گا، لیکن جو ان میں وراثت تقسیم ہوگی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں کو وارث اس لیے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی جو قرابت ہے میت کے ساتھ وہ ایک برابر ہے، وہ اس طرح سے کہ جو دادا ہے وہ باپ کا باپ ہونے کی وجہ سے میت کا وہ وارث بن رہا ہے، اور جو بھائی ہیں وہ باپ کا بیٹا ہے، لہٰذا تقسیم وراثت میں یہ مساوات جو ہے یہ ملحوظ خاطر رکھی جائے گی۔ دادا وہ باپ کا باپ ہونے کی وجہ سے وارث بن رہا ہے اور جو بھائی ہیں وہ اسی باپ کا بیٹا ہے، اس لیے ان کی جو وراثت ہے وہ بھی دونوں کی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو وہ محجوب نہیں کرے گا، یعنی باپ کی وجہ سے یہ دونوں وارث بن رہے ہیں، دادا بھی اور بھائی بھی، تو ان کی جو قرابت ہے وہ مساوی ہے، لہٰذا یہ دونوں ہی وارث بنیں گے۔ دوسرا جو مذہب ہے، صحابہ کا ایک دوسرا جو گروپ ہے اس مسئلے میں، ان کے نزدیک دادا جو ہے یہ بھائیوں کو محروم کر دے گا، یعنی بھائی جو ہے وہ ایسی صورت میں وارث نہیں بنیں گے بلکہ صرف دادا جو ہے وہ وارث بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان کے بعد دلائل کیا ہیں، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ صحابہ میں جمہور صحابہ اس طرح سے فقہا میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ سب اسی بات کے قائل ہیں کہ میت کا جو دادا ہے وہ بھی موجود ہو، میت کا باپ موجود نہ ہو، اور میت کا جو دوسرا رشتہ جو بھائی کا رشتہ ہے بھائی بھی موجود ہوں، تو اس وقت صرف دادا وارث بنے گا، بھائی محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو پہلے گروپ کی جو دلیل ہے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ پہلے مذہب کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ان کے دلیل کے مطابق تو پھر علاتی یا حقیقی بھائیوں کے بیٹے کو بھی مساوی درجے کے دادا کے ساتھ وارث بنانا چاہیے، جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس طرح سے ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دادا کا لفظ ہے اس کے لیے اب کا لفظ 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، نصوص میں دادا کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو احکام باپ کے ہیں، اب کے ہیں، وہی دادا کے ہوں۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ الحق الفرائض فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، یہاں دادا جو ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے ہے اور بھائی جو ہیں وہ اصحابات میں سے ہیں، تو الحق الفرائض اس جو نص کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اصحاب الفرائض کو دیا جائے اور وہ دادا ہے، یہاں جو باقی بچے گا وہ اصحابات میں تقسیم ہوگا، تو یہاں دادا جو ہے پہلے اس کو دیا جائے گا۔
اسی طرح سے بھائیوں کو محروم کرنے میں پوتا جو ہے وہ بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے. یعنی ایک میت ہے اور اس کا بیٹا موجود نہیں ہے لیکن پوتا موجود ہے اور اس کے بھائی بھی موجود ہے میت کے, بیٹا موجود نہیں ہے. اب یہ جو پوتا ہے یہ اس کے بیٹے کے قائم مقام ہو کے بھائیوں کو محروم کر دے گا. اسی لیے ابن عباس نے زید بن ثابت سے کہا کہ آپ پوتے کو بیٹے کے قائم مقام کرتے ہو لیکن دادا کو باپ کے قائم مقام کیوں نہیں کرتے. اسی طرح سے ان کی پانچویں دلیل یہ بھی ہے کہ باپ کی طرح دادا بھی جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں, جو معاشرک بہن بھائی ہیں, اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا بالاتفاق ان کو محروم کر دیتا ہے. اگر دادا بھائی کے برابر ہو تو محروم نہیں کرے گا, اور اگر بھائی دادا کے برابر ہوں تو دادا کی طرح بھائی اخیافوں کو محروم کر دے گا جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اس طرح سے ان کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ دادا کا باپ یعنی پردادا جو ہے, پردادا بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے. محدثین کے ہاں جو پردادا ہے وہ بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے. پردادا کی بات ہو رہی ہے, دادا کی نہیں. پردادا بھی بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے, جس کا تقاضا یہ ہے کہ دادا جو ہے وہ بھائیوں کو محروم کر دے. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ شریعت کے اندر جو دادا ہے وہ باپ کی طرح کے ہی احکامات اور مسائل رکھتا ہے. یعنی جو احکامات باپ کے ہیں وہی دادا کے ہیں, دونوں میں مشابہت اور مساوات پائی جاتی ہے. مثلا پوتیوں اور چھوٹے پوتوں کی جو حق ولایت ہے نکاح میں, اگر باپ نہیں ہے دادا موجود ہے تو یہ حق ولایت اس کو مل جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ پوتے کے بدلے میں دادا کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, جیسے بیٹے کے بدلے میں باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے دادا اور پوتے کی جو بیویاں ہیں وہ ایک دوسرے پر حرام ہیں, دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جیسے باپ اپنے بیٹے کے مال میں مکمل تصرف کرنے کا اس کو حق ہے, اسی طرح سے دادا بھی اپنے پوتے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے. دادا کی گواہی بھی باپ کی طرح قبول نہیں ہوگی پوتے کے حق میں. یعنی جیسے باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں تو دادا کی جو گواہی ہے وہ اپنے پوتے کے حق میں قبول نہیں ہوگی. جیسے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو خریدے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے, اسی طرح سے اگر پوتا اپنے دادا کو خریدے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا. دادا جو ہے یہ اخیافی ورثہ کو محروم کر دیتا ہے باپ کی طرح. تو یہ وہ احکامات ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دادا جو ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ باپ کی طرح کے ہی ہیں. تو جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے بھائی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے دادا کے ہوتے ہوئے جو بھائی ہیں وہ بھی محروم ہو جائیں گے. تو اگر ایک میت ہے اور اس کے ورثاء میں دادا بھی موجود ہے اور بھائی بھی موجود ہیں تو دادا وارث بنے گا, بھائی جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ جو باپ ہے میت کا, اس کی وجہ سے دادا جو ہے وہ میت کا وارث بن رہا ہے, اور اسی باپ کی وجہ سے یہ جو بھائی ہیں وہ اس میت کے وارث بن رہے ہیں. تو دادا وارث بنے گا, ایسی صورت میں بھائی جو ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے.